السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ایڈوکیٹ عبدالجبار کا سلام۔ پاکستان کی بدلتی سیاسی صورتحال پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات شہباز گل پر کی جائے گی۔ شہباز گل جو کہ پی ٹی آئی کا ایک ایسا لاجواب سپوک پرسن جس نے اپنے طنزیہ گفتگو کے تیر چلا کر نہ صرف دوسروں کو گھائل کیا بلکہ اپنی ایک منفرد جگہ بھی پی ٹی آئی میں بنا لی۔ اب جیسا کہ عطا تاڑڑ اور شہباز گل کی گفتگو کا آپس میں جو تبادلہ ہوا، اس میں شہباز گل صاحب نے عطا تاڑڑ کو جس طرح کے الفاظ سے نوازا، جس طرح کے القاب سے نوازا، اور اس کے بعد پھر جس طرح سے دوسرے اداروں کو لتاڑ دیا، اس کے بعد حکومتی مشینری عمل میں آئی اور پھر جس طرح سے ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت شہباز گل صاحب ایک انویسٹیگیشن کے ملزم ہیں اور تھانے میں جناب موجود ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے کسی نے آرمی پہ یا دوسرے اداروں پر بات نہیں کی؟ میں یہاں شہباز گل کی وکالت نہیں کروں گا، لیکن میں یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں، کیا مریم صاحبہ نے آج تک وکلاء پہ، فوج پہ، جوڈیشری پہ بات نہیں کی، طنز نہیں کیا، ان کے خلاف بیان بازی نہیں کی؟ کیا سعد رفیق صاحب نے کیپٹل ٹاک میں بیٹھ کے پاکستان کی آرمی پر بات نہیں کی؟ کیا نون لیگ کے باقی وزراء جن میں احسن اقبال، جن میں شہباز شریف صاحب، جن میں میاں نواز شریف صاحب، ان سب نے کیا فوج کے اوپر الزامات نہیں لگائے؟ اگر یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں تو پھر آج اگر شہباز گل نے بات کر دی تو اس پہ اتنا بھوچال کیوں؟ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک پی ٹی آئی کو عوام میں ڈیگریڈ کرنے کی ان کی کوشش ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ عوام اس وقت پی ٹی آئی کے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہے اور چودھری برادران کا پی ٹی آئی کے ساتھ شمولیت اختیار کرنا اب سیاسی پنڈتوں کو بالکل نہیں بھا رہا۔ چودھری پرویز لائی صاحب کا جب الیکشن ون کرنے کے بعد پہلا بیان تھا، اس حلف نامے کو ہی انہوں نے پی ٹی آئی پر نشر نہیں ہونے دیا۔ اس سے بڑھ کر ان کی غلیظ سوچ کا میں آپ کو کیا نقشہ دوں؟ خیر، اس وقت سب سے زیادہ جو ہیڈ لائن پر آئے ہوئے ہیں وہ شہباز گل صاحب ہیں۔ جی، وہ اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ تو بھائی پچھلے 4-5 سال سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بھی تو اداروں پہ بیان بازی کی ہے۔ پاک فوج کو جس طرح سے نون لیگ نے عوام کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی ہے، اس کی کہیں نوید نہیں ملتی۔ لیکن ہماری بھولی عوام کو بیوقوف بنانا ہے تو بس بنا لو، لیکن اب عوام بیوقوف نہیں بنے گی، کیونکہ سوشل میڈیا ہے، میڈیا آزاد ہے۔ جس طرح اے آر وائی کو آپ کھڈے لائن لگانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا پائیں گے، کیونکہ اے آر وائی سے عوام کا پیار بہت زیادہ ہے۔ اے آر وائی اچھی خبریں دیتا ہے۔ عمران خان اینکر، اس کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا، اس کے بعد آپ میرے خیال سے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا بھی لیں تو کوئی بندہ آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اب رانا سنار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اگر چاہتا تو ان پہ 30 کلو ہیروئن بھی ڈلوا سکتا تھا، ان پر میں ڈرگز کا پرچہ بھی کروا سکتا تھا۔ بھئی آپ کروا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے تو گھر کا مال ہے، آپ جسے چاہیں اس پہ جتنا مرضی مال ڈلوا دیں۔ لیکن اب لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنا آپ لوگ انہیں سمجھ رہے ہیں، اور وہ آپ نے الیکشن میں پورے حلقے میں ووٹ لینے کے بعد اندازہ کر لیا ہوگا کہ لوگ آپ سے کتنے متنفر ہیں اور آپ پاکستان کے لیے کس قدر وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ پرویز لائی صاحب نے آتے ہی سب سے بڑا فیصلہ جو کیا وہ 1122 کو 40 اضلاع میں مزید متعارف کروایا۔ اس کے بعد پولیس کی وردی کا ایشو آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ وردی جو ایک عام آدمی کے لیے دل میں خوف پیدا نہ کرے تو وہ وردی ہی کیسی وردی؟ اب پولیس کو دوبارہ سے بہتر وردی دی جائے گی، اور اس وردی کو لے کر بھی بہت سارے ایشو ہیں۔ سردیوں میں یہ بیچارے اس کے اوپر نہ کوئی جیکٹ پہن سکتے ہیں، نہ کوئی سویٹر پہن سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا پولیس کو ایشو رہا ہے اس وردی کا۔ اس کے بعد پرویز لائی صاحب نے جو سب سے بڑا انیشیٹو لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ اب نکاح کے معاملے میں
نکاح کا جو رجسٹر ہوگا اس کے اوپر اوتھ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک میاں بیوی دونوں آخری نبی نہیں مانیں گے، اس کے اوپر اوتھ نہیں لیں گے، تب تک وہ نکاح نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہودی لابی کو ہضم نہیں ہو رہی، یہ وہ چیزیں ہیں جو قادیانیوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اب ان پہ جو ان کے ایجنٹس ہیں نون لیگ والے، انہیں جناب آگے کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو، کسی نہ کسی طرح سے چودھری برادران کو آپ نیچا دکھائیں، آپ کسی طرح عوام میں ان کے بارے میں پروپیگنڈا کریں، بتائیں یہ ملک دشمن ہیں۔ جو 5 ارب روپیہ آج تک کینسر کے ہاسپٹل پہ لوگوں پر خرچ کر چکا ہے، اس پہ 18 لاکھ کی منی لانڈرنگ نکال دیتے ہیں۔ جو اربوں روپے بیوی کے طلاق کے عوض ملنے والے پیسے ٹھکرا دیتا ہے، اس کو آپ 4-5 کروڑ روپے میں کہتے ہیں کہ یہ ملک کا غدار ہے۔ کو خدا کا خوف کرو، کو ہوش کے ناخن لو، لوگ اتنے بھی جاہل اور بیوقوف نہیں ہیں، یہ کوئی کچے کا علاقہ نہیں، یہ پاکستان ہے، پاکستان کی عوام شعور رکھتی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس ملک کے لیے کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں۔ پی ٹی آئی جس طرح دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے اور چودھری برادران کا پی ٹی آئی کے ساتھ مل جانا، یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی راتوں کی نیندیں حرام کر دے گا اور کر بھی رہا ہے۔ اب وہ ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں، تو اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں۔ ابھی شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہے، اس کے بعد مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی، جیسا کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ باقی وزراء کو بھی گرفتار کرنے کے یہ درپے ہیں اور اسی طرح کے کچھ جھوٹے الزامات لگا کر وہ انہیں گرفتار کریں گے۔ لیکن انشاءاللہ جو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ہیں، جو زندہ ضمیر رکھنے والے کاف لیگی نوجوان ہیں، جو کاف لیگ کے سپورٹر ہیں، جو چودھری برادران کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، جیسا کہ چودھری حسین لائی صاحب کے لیے یوتھ بہت زیادہ ایکٹیو ہے گجرات میں، اسی طرح پی ٹی آئی کے دوست اور کاف لیگ کے دوست مل کر اس ناسور کو جڑ سے ختم کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں یہ کلین سویپ کریں گے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے اس نظریے کو، اور آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کا ہوگا، پاکستانیوں کا ہوگا۔ جس طرح کی کرپشن یہ کر رہے ہیں، جس طرح کے یہ غریب عوام پہ بل مسلط کر رہے ہیں، ایک کمرشل میٹر پہ 6,000 روپیہ یہ سیل ٹیکس لے رہے ہیں، ریٹیلر ٹیکس لے رہے ہیں۔ خدا کا خوف کھاؤ، آپ لوگوں نے شاید مرنا نہیں یا جان نہیں دینی۔ جو ظلم آپ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ جلد ختم ہونے والا ہے اور ایک دفعہ پھر پاکستان میں امن کا گوارا ہوگا اور پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، اور گجرات اور گرد و نواح میں انشاءاللہ چودھری پرویز لائی صاحب دوبارہ وہی بہتر نظام لے کر آئیں گے جو پہلے تھا۔ ابھی صحت کارڈ پر بھی دوبارہ سے علاج شروع ہو رہا ہے، ہاسپٹلز میں دوائیاں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ ایچ آر سی میں انہوں نے شوگر کی جو ویکسین ہے وہ ختم کر دی ہے جی۔ اب کوئی پہلے 1200-1300 روپے کا وہ ریلیف تھا، شوگر کے جو مریض تھے وہ جاتے تھے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ایچ آر سی میں جا کر وہ وہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ دیتے تھے اور ایک انسولین کا جو پیکٹ ہے، جو ایک انجیکشن ہے پورا، وہ 1 مہینے کا وہ انہیں فری مل جاتا تھا۔ انہوں نے ظلم کا جو ہے بازار گرم کر رکھا ہے، انسولین تک اب جو ہے وہ ایچ آر سی سے ختم ہے، دوائیاں ختم ہیں، اور میری التماس ہے پرویز لائی صاحب سے کہ یہ دوبارہ سے اس نظام کو رن کیا جائے تاکہ غریب عوام تک یہ فیسلٹیز پہنچیں۔ اور میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی والوں آپ سب نے گھبرانا نہیں، انشاءاللہ آنے والا وقت دوبارہ آپ کا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد، کاف لیگ زندہ باد اور پاکستانی فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔